अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब का जो दौरा लाहौर है उसको बहुत अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो जो दौरा लाहौर है उसके अंदर कोई सियासी जोड़ तोड़ भी होगा और कुछ अहम शख्सियात जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फैसला करेंगी। जरदारी साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में मुतहरिक करने का फैसला किया है और ये जो कमरुज़्ज़मान कायरा साहब के बाद जो मखदूम फैसल सालेह हयात साहब हैं जिनका जंग से ताल्लुक़ है, साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला भी रहे मुशर्रफ साहब के दौर में, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बड़े क्लोज कंसिडर किए जाते थे, उनको पीपल्स पार्टी पंजाब का सदर बनाने का फैसला किया गया। अजीज़ुर रहमान चंद को मुतहरिक कर दिया गया, चौधरी मंजूर को मुतहरिक कर दिया गया। इसी तरह जरदारी साहब जो हैं वो पंजाब के अंदर चेंजेस लाना चाह रहे हैं, पीपल्स पार्टी को पंजाब के अंदर मजबूत करना चाहते हैं। एक वक्त था कि पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में जो है वो हुकूमत बनाया करती थी और बड़ा नाम हुआ करता था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। अब जरदारी साहब जो हैं जो बड़े जोड़ तोड़ के माहिर हैं, वो अगर आप सेनेट का इलेक्शन देखें उसमें जोड़ तोड़ किया उन्होंने, वो आप कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बनते देखें उसमें जोड़ तोड़ जरदारी साहब करते हैं। तो जरदारी साहब जो शतरंज के खिलाड़ी हैं जिन्होंने गिलानी साहब को सेनेट के अंदर कामयाब करवाया, अब वो एक बार फिर अपनी सियासी चाल चलना चाह रहे हैं और वो पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी को फाल करने के लिए, उसको मुतहरिक करने के लिए एक बहुत बड़ा सियासी पता खेलने जा रहे हैं। सीनियर सियासतदान साबिक गवर्नर पंजाब सरदार जुल्फ़िकार खोसा साहब जो हैं उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत मुतवक्के है। आज जो मेरा व्लॉग है वो सरदार जुल्फ़िकार खोसा साहब से मुतल्लिक है। सरदार जुल्फ़िकार खोसा साहब जो एक वक्त में नवाज शरीफ साहब के, शहबाज शरीफ साहब के मियाँ बरादरान के बड़े क्लोज कंसिडर किए जाते थे, जिनके साहिबजादे जो हैं वो दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, जिनको साबिक जो है वो वज़ीर आला पंजाब का ओहदा उनको दिया गया, वो साबिक वज़ीर आला पंजाब भी रहे। सैफुद्दीन खोसा साहब जो है 2008 के इलेक्शंस में, जनरल इलेक्शंस में मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर MNA बने डेरा गाजी खान से। तो इसका मतलब ये है कि जो सरदार जुल्फ़िकार खोसा साहब जो 2018 का जो इलेक्शन है वो तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर लड़े और उनके मुकाबले में अमजद फ़रूक खोसा साहब जो उन्हीं दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि जो सियासी वो जो हमारे लोटे होते हैं ना, वो उनको देखते हैं कि हवा कहाँ पे चल रही है, तो वहाँ जहाँ पर हवा तेज़ चल रही होती है ना वहाँ पर उनका झुकाव होता है। तो इसी तरह बहुत से लोग जिनको पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि जी ये जमात जो है वो इस लिहाज से भारी जा रही है, इलेक्शंस के अंदर इसका जो है वो पलड़ा भारी होगा, तो उस जमात के अंदर जो है वो जोड़ तोड़ वाले जो लोग हैं वो चले जाते हैं। तो ये जो अमजद फ़रूक खोसा साहब हैं ये वैसे रहे तो नून लीग का हिस्सा है, 2013 से 2018 तक ये नून लीग के MNA रहे, नेशनल असम्बली के अंदर मेंबर रहे। मगर जब जोड़ तोड़ हो रहा था, जब कुछ सियासी रहनुमा जो हैं वो अपने जो है वो लीडरान बदल रहे थे, तो उन्हीं दिनों में अमजद फ़रूक खोसा साहब जो हैं उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया। इसी तरह सरदार जुल्फ़िकार खोसा साहब जो हैं 2017 की बात कर रहा हूँ, अभी नून लीग की हुकूमत थी और उनकी उस वक्त जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा था कि मैं जरदारी साहब को मायूस नहीं करूँगा, मगर उसमें जो है ना उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान नहीं किया था, पीपल्स पार्टी में भी उन्होंने शमूलियत का फैसला नहीं किया था। अब उनका जो ये ऐलान है, अब वो कहते हैं कि जी मैं जा रहा हूँ, और मुस्लिम लीग नून से तो खैर उनके जो इख्तलाफात हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि वो किस बुनियाद पर इख्तलाफात पैदा हुए थे, लेकिन उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो सफ़र है वो किस हद तक कामयाब हो सकता है ये भी देखना होगा। तो उन्होंने एक फ़ैसला किया कि जी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फ़ैसला करेंगे। जरदारी साहब की क़यादत के अंदर जो है वो इस बात का मुकम्मल यकीन और पुख्ता अज़म करके जाएंगे कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फ़ैसला करने जा रहे हैं। इससे क्या उनकी सियासत जो है उसमें कोई चेंज आएगा, क्या डेरा गाजी खान की सियासत में कोई चेंज आएगा, इसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन ये जो सारा मामला है ना, जो नून लीग के साथ बिगाड़ पैदा हुआ था इन मामलात के अंदर, वो तब हुआ था जब जुल्फ़िकार खोसा साहब 2012 में जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे तो उस वक्त उनके एडवाइज़र के तौर पर काम कर रहे थे। सरदार जुल्फ़िकार खोसा साहब को मुशर्रफ के दौर में देख लें, वो नून लीग के साथ रहे और इसमें कोई शक नहीं है कि तमीना दौलताना, जुल्फ़िकार खोसा, जवेद हाशमी, असदुर रहमान रमदे, मेहताब अब्बासी, ज़फ़र इकबाल झगड़ा, ये वो लोग थे जिन्होंने नून लीग के लिए मारे भी खाई हैं, नून लीग के लिए कोड़े भी खाए हैं, नून लीग के लिए कुर्बानियाँ भी दी हैं, नून लीग के लिए दिन रात मेहनत भी की है
اور ذوالفقار کھوسا صاحب کے بارے میں تو یہ بھی مشہور ہے کہ وہ جب تک نون لیگ میں تھے 2013 کے عام انتخابات میں بھی ان کو جو ہے وہ پارٹی کے پارلیمانی بورڈ میں بٹھایا جاتا تھا اور وہ پارٹی کے اندر ٹکٹوں کے فیصلے کیا کرتے تھے. تو ذوالفقار کھوسا صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے بگاڑ تب پیدا ہوا تھا 2012 میں. ابھی 2013 کے انتخابات قریب نہیں تھے. 2012 کا واقعہ کوٹ کر رہا ہوں جب اداکارہ سپنا کیس کے اندر دوست محمد کھوسا صاحب جو ان کے صاحبزادے ہیں وہ انصاف کے لیے جو ہے نا وہ پنجاب حکومت کے سامنے بھیک مانگ رہے تھے. اس وقت 2012 کا جو ٹینیور ہے اس میں نون لیگ کی پنجاب میں حکومت تھی اور وفاق کے اندر برسر اقتدار پاکستان پیپلز پارٹی تھی. 2008 سے 2013 تک جو ہے وہ وفاق کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی برسر اقتدار رہی. 2012 کا واقعہ ہے کہ اداکارہ سپنا کیس جو ہے جو اداکارہ تھی پاکستان کی بڑی فیمس اداکارہ تھی تو ان کے کیس کے اندر جو ہے نا ذوالفقار کھوسا صاحب جو ہیں وہ انصاف مانگنے گئے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب سے. تو شہباز شریف صاحب نے ان کو بڑی یقین دہانی کروائی اور ان کو کہا کہ جی ہم آپ کو انصاف پرووائڈ کریں گے. لیکن کچھ ہی دن بعد جو ہے انہوں نے استعفیٰ دے دیا اس بات کے اوپر کہ جو ان کی جو ڈیمانڈز ہیں جو ان کے جو اس حوالے سے ریزرویشنز ہیں اس کو قبول نہیں کیا جا رہا, ان کی ڈیمانڈز کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا. انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اب ان کے استعفیٰ دینے کے بعد جو نون لیگ کے جو بزرگ سیاستدان ہیں چیئرمین بھی ہیں نون لیگ کے راجہ ظفر الحق صاحب وہ چودھری نثار علی خان صاحب خواجہ سعد رفیق صاحب سب منانے گئے, ان کو قائل کرنے گئے کہ جی آپ نون لیگ سے نہ جائیں, آپ کا کوئی جو ہے وہ سیاسی کیریئر نہیں ہے نون لیگ کے بغیر. لیکن کچھ ہی دن بعد جو ہے ان کو منا لیا گیا اور انہوں نے اپنا جو استعفیٰ تھا جو اپنا ریزگنیشن تھا بطور چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف صاحب جب چیف منسٹر پنجاب تھے تو ان کے بطور معاون کے طور پر جو انہوں نے ریزائن کیا تھا وہ استعفیٰ انہوں نے واپس لے لیا. اس کے کچھ ہی دن بعد جو ہے وہ معاملات ٹھیک ہو گئے. 2013 میں نون لیگ کی حکومت برسر اقتدار آتی ہے اور 2013 میں نون لیگ کی حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد سردار ذوالفقار کھوسا صاحب کو سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو لغاری برادران تھے اویس لغاری صاحب جو تھے اور ان کے جو بھائی تھے جو سابق صدر پاکستان فاروق احمد خان لغاری صاحب کے جو صاحبزادے ہیں اویس لغاری صاحب وہ نون لیگ میں آ چکے تھے اور انہوں نے نون لیگ میں آنے کا فیصلہ کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم نون لیگ کے جو ہے وہ نون لیگ کے اندر ہی اپنی سیاست کو جو ہے وہ جاری رکھیں گے. اس حوالے سے ان کے میاں برادران سے تعلقات بھی بہت اچھے ہو چکے تھے, جبکہ میاں برادران کے ساتھ جو ہے ایک وقت میں فاروق احمد خان لغاری صاحب جب صدر پاکستان تھے تو ان کے بڑے اختلافات ہوا کرتے تھے نواز شریف صاحب کے خلاف. اور نواز شریف صاحب کا آن دی ریکارڈ ہے یہ اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے دیا تھا فاروق احمد خان لغاری صاحب کے بارے میں. خیر وہ تو اب بات نہیں کرنی, وہ تو کچھ اختلافات تو سیاست میں چلتے رہتے ہیں. اب ان کا جو اس حوالے سے بہت بڑا اختلاف ہے نا سردار ذوالفقار کھوسا صاحب کا نون لیگ کے ساتھ وہ تو اداکارہ سپنا کیس کے حوالے سے تھا. اور اس میں دیکھا جائے تو ان کے جو صاحبزادے ہیں دوست محمد کھوسا صاحب جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہے ان کی وہ اہلیہ تھیں اور انہوں نے بہت زیادہ مس گائیڈ بھی کیا اس کیس کے اندر جو ہے اپنے والد محترم کو اور ان کے نون لیگ کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات بھی خراب کروائے. اسی طرح جو ان کے جو صاحبزادے ہیں دوست محمد کھوسا صاحب کے بعد جو ان کے دوسرے صاحبزادے ہیں سیف الدین کھوسا صاحب وہ سیف الدین کھوسا صاحب جو ہیں وہ 2008 سے 2013 تک مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی بھی رہے اور وہ نون لیگ کے ساتھ ان کے بڑے اچھے مراسم بھی تھے. مگر کچھ ہی جو ہے نا وہ اختلافات جب پیدا ہوتے ہیں نا جب باپ کے بیٹے کے اختلافات پیدا ہوتے ہیں تو وہ جو بھائی ہیں انہوں نے بھی اپنی سیاست جو ہے نا اس کے حوالے سے ایک فیصلہ کیا سیف الدین کھوسا صاحب نے کہ وہ نون لیگ کے ساتھ جو ہے وہ مزید نہیں چل سکتے. انہوں نے فریال تالپور صاحبہ بیٹھی ہوئی تھیں, ادھر اس سائڈ پہ فریال تالپور صاحبہ تھی, لیفٹ پہ رائٹ پہ قمرالزمان قاہرہ صاحب تھے, پیپلز پارٹی کی قیادت تھی. تو پیپلز پارٹی کے ساتھ انہوں نے رابطے کیے اور اس میں انہوں نے شمولیت کا اعلان کر دیا. 2013 میں سیف الدین کھوسا صاحب جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر ان کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے اور اس میں ان کو شکست ہوئی. سردار اویس لغاری صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے اندر ان کو ایک بڑی عزت ملی, ان کو ایک عہدہ ملا, وفاقی وزیر کا عہدہ دیا گیا. اس سے پہلے وہ مشرف کے دور میں بھی وفاقی وزیر رہے ہیں سردار اویس لغاری صاحب جو ہیں. تو ڈیرہ غازی خان کی سیاست میں ایک چینج تو آیا, سردار ذوالفقار کھوسا صاحب کو سائیڈ لائن کر دیا گیا. ان کی جو اہمیت تھی, ان کی جو جماعت میں ایک اہمیت تھی, ان کا جو ایک مقام تھا وہ بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں چینجنگز دیکھنے کو ملی, اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ چینج آیا.
اسی طرح اب سردار ذوالفقار کھوسہ صاحب نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ اب پاکستان پیپلز پارٹی میں جائیں گے. نون لیگ سے پاکستان تحریک انصاف تک کا سفر، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف سے پاکستان پیپلز پارٹی تک کا جو سفر ہے وہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے اب یہ دیکھنا جو ہے وہ باقی ہے. لیکن میرے لحاظ سے جو میرا اپنا سیاسی تجزیہ ہے، ان کی سیاست اب ختم ہو چکی ہے سردار ذوالفقار کھوسہ صاحب کی، اور انہوں نے یہ بڑا غلط فیصلہ کیا ہے، جذباتی ہو کر فیصلہ کیا، جذبات میں آ کے فیصلہ کیا. سیاست کے اندر جذبات کے فیصلے جو ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. سیاست جو ہے نا، پاکستان کی سیاست وہ ایسے ایک ٹرننگ پوائنٹ کے اوپر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے کہ جہاں پر آپ کو جو ہے نا ناممکن بھی ممکن نظر آتا ہے. تو یہ وہ سیاست ہے جس کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ پاکستان کی جو سیاست ہے یہ خیر ممکنات کا نام ہے. تو یہاں پر کسی نے کنسیڈر بھی نہیں کیا ہوگا کہ ذوالفقار کھوسہ جیسا عظیم سیاستدان جو نواز شریف کے ساتھ آخری وقت تک کھڑا رہا، اس کے کچھ اختلافات ہوئے، وہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے پاکستان تحریک انصاف میں گیا، تحریک انصاف سے اب پاکستان پیپلز پارٹی میں جا رہا ہے. تو اگر وہ اتنے شور ہیں کہ زرداری صاحب کی قیادت میں وہ کوئی نشست جیت جائیں گے، سینیٹر بن جائیں گے، نیشنل اسمبلی کے ممبر بن جائیں گے، تو یہ خواب جو ہے ان کا کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ڈیرہ غازی خان میں لغاری برادران جو ہیں ان کا ان سے زیادہ ہولڈ ہے. اور اداکارہ سپنا کیس تو خیر وہ اس کو تو اب کبھی بھی اس کو سیاست میں نہیں لانا چاہیے، کیونکہ اختلافات کے اندر جو اپنے پرسنل اوپینینز ہیں اس کے اوپر تو کبھی بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ جو سیاست ہے نا پاکستان کی، یہ ممکنات کا نام ہے. اور 2014 کا ہی لاسٹ جو ہے اس کے بعد اس ٹاپک کو فنش کروں گا. 2014 کا ہی واقعہ ہے کہ جب ذوالفقار کھوسہ صاحب کے نون لیگ کے ساتھ جو ہے کچھ معاملات میں جو ہے وہ گڑبڑ ہوئی، کچھ معاملات میں بگاڑ آیا، تو انہوں نے اس وقت جو ہے مشرف صاحب آل پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ، خیر وہ تو جماعت پتہ نہیں رجسٹرڈ بھی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں تو کسی کو کوئی علم نہیں ہے. تو آل پاکستان مسلم لیگ کے جو سربراہ ہیں، سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف، جو پاکستان کے سابق صدر پاکستان بھی رہے ہیں، تو ان کی جو ہے نا وہ جماعت، اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک الائنس کریں گے ذوالفقار کھوسہ صاحب نے. اس کے بعد وہ جماعت کہاں گئی، اس کے ممبران کہاں گئے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، کسی کو کوئی انفارمیشن نہیں ہے اس کے بارے میں. لیکن یہ جو ذوالفقار کھوسہ صاحب کا فیصلہ ہے، یہ جذباتی ہو کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور اس کے جو آفٹر شاکس ہیں ان کو بڑے زوردار قسم کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ ان کو ایک دھچکے کے طور پر لگیں گے. کیونکہ وہ اپنی سیاست اگر زرداری صاحب کے پیچھے لگ کے خراب کرنا چاہتے ہیں تو وہ شوق سے کریں، لیکن نہ تو ان کا جو ہے وہ تحریک انصاف میں وہ مقام بنا، نہ ہی وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں وہ مقام بنے گا. تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ 2-3 سالوں کا جو سفر ہے وہ کمپلیٹ کر کے وہ شاید پھر مسلم لیگ نواز میں آ جائیں، یا اس کے بعد جو ہے وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں. اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، یہ مستقبل میں ہی اس کے بارے میں کوئی پیشین گوئی ہوگی. فی الوقت اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے.